نشانی کیا ہے؟ ایک تو الحجر الذی قام علیہ ابراہیم عند بناء البیت، کہتے ہیں کہ ایک تو وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. یہ پتھر ایسا تھا کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جا رہی تھی یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا. جی جی جی. اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان اس پتھر کے اوپر. جی آیات بینات، واضح نشانی ایک یہ. اور دوسری واضح نشانی الحجر الاسود، کالا پتھر. یہ کالا پتھر حجر اسود یہ طواف کا نقطہ ابتدا ہے اور نقطہ انتہا ہے. یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور ایک طواف ایک چکر یہیں آ کر ختم ہوتا ہے. گویا کہ یہ پتھر طواف کا نقطہ ابتدا ہے اور طواف کا نقطہ انتہا ہے. اور یہ کیسا ہے؟ بیضوی شکل ہے، انڈا کار ہے. یہ انڈا کار ہے، یہ بیضوی شکل کا ہے. اور کتنا، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو میرا خیال ہے 30 سینٹی میٹر کا ہے. یہ 30 سینٹی میٹر ہے. جی اس کا قطر، اس کا ڈائیمیٹر جو اس کا قطر 30 سینٹی میٹر ہے. اور بیضوی شکل ہے، انڈے کی شکل کا ہے، انڈا کار ہے. ایک حدیث ترمذی کی، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ نزل الحجر الاسود من الجنت کان اشد بیاضا من اللبن حتی اسودت خطایا بنی آدم. یہ جنت سے آیا ہے. جی کہتے ہیں مسلمان بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، تو دنیا میں جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے ان کی پوجا کرتے ہو تم. اچھا، اور یہ جو پتھر آیا ہے یہ جنتی پتھر ہے. لہذا پتھر میں ایک فرق تو یہی ہو گیا. لہذا دنیا کے پتھر کو جنت کے پتھر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ایک. اچھا، دوسری بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، اور جب یہ آیا ہے تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. کان اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا. whiter than milk، دودھ سے زیادہ سفید. کالا کیسے ہو گیا؟ نقطہ کالا اس وجہ سے ہو گیا کہ بنی آدم کے گناہ اس کے اندر آ گئے. بنی آدم، نقطہ یہ ملا کہ گناہ کا رنگ کالا ہوتا ہے. اللہ، گناہ کا رنگ کالا ہوتا ہے، سفید کو کالا کر دیتا ہے. جی، اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ انسانوں کے گناہوں سے پتھر بھی متاثر ہوتے ہیں. ایک اور حدیث بخاری ہے کہ شجر اور دواب، چوپائے اور درخت بھی متاثر ہوتے ہیں. اور یہی نہیں، آسمان اور زمین متاثر ہوتے ہیں. تبھی تو کہا گیا فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روئے. یعنی بعض لوگ مرتے ہیں تو آسمان اور زمین روتے ہیں. رویا کیوں؟ آسمان اور زمین روئے کیوں؟ جب آدمی متاثر ہوتا ہے تبھی تو روتا ہے. اللہ اکبر. جی یہاں ایک نقطہ اور ملا کہ کبھی کبھی دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے. دیکھو پتھر متاثر ہو گیا، کالا پن لے لیا، متاثر ہو گیا ہے. لیکن دل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لاکھ اسے سمجھاؤ لیکن کبھی مان کر نہیں دیتا، تو پتھر سے زیادہ سخت ہوا. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہو گئے یہاں تک کہ پتھر بن گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت. دیکھو یہ پتھر جنتی، یہ متاثر ہو گیا انسانوں کے گناہوں سے. جی گناہوں سے متاثر ہو گیا، سفید تک کالا ہو گیا. تو یہ جنتی پتھر ہے. تو یہ کہنا کہ آپ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور تم جو پوجتے ہو وہ دنیا کا پتھر ہے. لہذا دنیا کے پتھر کو جنت کے پتھر پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، صحیح نہیں ہے. دونوں جگہوں میں جنت کا پتھر ہے. اور پوجا کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو نفع نقصان کا مالک جان کر کے اس کے سامنے سر نیاز خم کرنا، دیٹ از کالڈ عبادت. دیٹ از کالڈ عبادت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے. جاء عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی الحجر الاسود، حضرت عمر ابن خطاب حجر اسود کے پاس آئے، رونے لگے. کہا کہ میں جانتا ہوں انی لأعلم انک حجر،
اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. فرق ہو گیا. دیکھو عبادت میں آدمی جس پتھر کی پوجا کرتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اس کو نافع اور ضار مانتا ہے کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، بگڑی بنا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آدمی جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو ضرر اور نفع پیش نظر ہوتا ہے، اس کو ضار اور نافع مانتا ہے کہ یہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. حضرت عمر یہ کہہ رہے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے. تو عبادت کہاں ہوئی؟ جی عبادت کہاں ہوئی؟ اچھا وہ آگے کہہ رہے لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہیں چومتا. گویا کہ حجر اسود کو چومنا اتباع رسول ہے، نہ کہ عبادت ہے. جی اتباع رسول ہے. یہ رسول نے چوما تو اس وجہ سے چوم رہا ہوں. اور جہاں تک تجھے معبود ماننے کی بات ہے تو معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر. تو ہم عبادت کہاں کرتے ہیں؟ اور kissing is not worshipping، اس لیے کہ چومنا یہ عبادت نہیں ہوتا. آدمی بچے کو چومتا ہے، it is عبادت؟ نو، عبادت کہاں ہے یہ؟ تو kissing is not worshipping. تو ہم اس کو معبود مان کر کے ہم حجر اسود کو نہیں چومتے ہیں. اچھا اس پتھر کی ایک اور خصوصیت ہے جو ہمارے دل سے قریب ہے کہ اس پتھر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور آپ کے بیٹے نے اس پتھر کو چھوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا بدن، اور نبی کا بدن جس چیز کو مس کر دے، چھو لے، آپ کا کپڑا، یہ برکت کے قابل ہے. برکت حاصل کی جائے آپ کے کپڑے سے، آپ کے جوتے سے، آپ کے تھوک سے، آپ کے بال سے. یہ تمام چیزیں نبی کا بدن اور نبی جس کو چھو دے، ساری چیزیں برکت والی ہو جاتی ہیں. لہذا حضرت ابراہیم نے اس پتھر کو چھوا ہے، لہذا مبارک ہے. حضرت اسماعیل نے اس پتھر کو چھوا ہے جو خانہ کعبہ کے معمار ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس پتھر سے محبت ہے. ایک سوال اور، جس طرح پتھر کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اسی طرح پتھر کو کنکری مارنا یہ بھی تو حماقت ہے. سوال کا جواب دے لیتے ہیں. ایسا کیوں؟ سوال کرنے والے بھی کیسا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے پتھر کو پوجنا بے وقوفی ہے، لیکن پتھر کو وہاں حاجی لوگ جاتے ہیں تو جمرات کے اوپر پتھر کے اوپر کنکری مارتے ہیں، تو یہ بھی تو بے وقوفی ہے. بولے یہ بے وقوفی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کام کے کرنے کا ریزن موجود ہو تو حماقت نہیں ہوتی. ہو ریزن ہے اس کا. کیا ریزن ہے؟ دشمن دوست کے دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے. جی یہ جو شیطان تھا کس کا دشمن تھا؟ حضرت ابراہیم کو روک رہا تھا نا بیٹے کی قربانی سے، مار رہے تھے وہ پتھر. جی تو وہ دشمن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، دوست ہیں. لہذا دوست کا دشمن دوست کا دشمن ہوتا ہے. لہذا دوست کے دشمن کو ہم دشمن سمجھتے ہوئے ہم اس کو پتھر مارتے ہیں. دیٹ از دا ریزن. سبب ہے یہ. جیسے ہمیں اگر نشانے کی مشق کرنی ہو تو ایک پتھر کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پتھر کے اوپر اس کو ٹارگٹ بنا کر کے ہم نشانے کی مشق کرتے ہیں. دیٹ از دا ریزن، ناٹ حماقہ. یہ بیوقوفی نہیں ہے. جی سمجھ میں آتا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مقام ابراہیم بھی ہے وہی جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنا، کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جی اور اس پتھر کے علاوہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، الحجر الاسود. یہ دوسرا پتھر ہے جی جس پر آپ کھڑے ہوئے، ایک پتھر ہے، اور یہ جو جنت سے آیا الحجر الاسود ہے. ایک خصوصیت اور، ومن دخلہ کان آمنا. جو حدود حرم میں داخل ہو جائے، قاتل بھی سے گھومتا پھرتا رہتا ہے، جب تک باہر نہ نکلے حدود حرم کے سے قتل نہیں کیا جا سکتا، امان ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ. جس کے پاس طاقت ہو، طاقت ہونے کے بعد حج نہ کرے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنْ كَفَرَ. اور جو انکار کر دے کہ حج ہے ہی نہیں، وہ کافر ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین سے غنی ہے،
اس کو کسی کی ضرورت نہیں. حج کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے, اللہ کو اس میں کیا فائدہ. جی اس کے بعد فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جی ایک نقطہ یہ ہے, ایک ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ سے اتنا ڈرنا جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو ڈرنا تو ہو سکتا ہے لیکن حق تقاتہ پر عمل نہیں ہو سکتا. جی 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 نہیں ہو سکتا. پھر سے بولتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کتنا؟ حق تقاتہ, جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ تو پورا ہی نہیں ہو سکتا. آپ ڈر سکتے ہیں مگر جیسا ڈرنے کا حق ہے آپ نہیں ڈر سکتے, انسان کے بس میں نہیں ہے. لہذا یہ جب آیت اتری تو صحابہ کرام کے اوپر شاق گزرا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم اللہ سے ڈرو. جی حق تو ادا ہی نہیں کر سکتے تم اللہ سے ڈرنے کا, لہذا آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم ڈر سکتے ہو, جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور حق تقاتہ کی تفسیر کی گئی ہے کیا؟ ان یطاع, کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, فلا یعصى, اس کی نافرمانی نہیں کی جائے, اور وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى, اس کا ذکر کیا جائے بھولا نہ جائے اس کو, اور تیسرے وَيُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے ان تین چیزوں کو کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو اللہ سے. اچھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھو مرنا تو اسلام پر ہی مرنا. ایک سوال, آدمی کے بس میں تو نہیں ہے اسلام پر مرنا, اس لیے کہ موت اس کے بس میں نہیں ہے. تو اسلام پر مرنا ہے آپ کو, تو اسلام پر مرنا یہ ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر لو, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا, تم اسلام پر مرو. گویا کہ اسلام پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس تقوی ہو. جی آگے فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بہت غور سے سنیے, تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. دیکھو یہاں یدعون الی الخیر ہے, یدعون للخیر نہیں ہے. یدعون للخیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کی دعوت دینا, اور ایک ہوتا ہے بھلائی کی طرف دعوت دینا. یعنی انما یوصلون الخیر خیر للغیر, یعنی وہ دوسروں کے پاس جا کر کے خیر پہنچاتے ہیں. اسی وجہ سے یدعون الی الخیر کہا گیا, یدعون للخیر نہیں کہا. لہذا آدمی کو چاہیے کہ دین کی بات پاس میں آئے آدمی تب بھی پیش کر دیں, ورنہ جا کر کے لوگوں کو دعوت دیں دین کی. جی جائیں پہنچائیں, یہ آپ کا فریضہ ہے. اچھا خیر کسے کہتے ہیں؟ الاسلام. جی تو گویا کہ اسلام کی آپ کو دعوت دینی ہے. اچھا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, ایک ہوتا دائی اور ایک ہوتا عامر, دونوں میں فرق ہے. دائی کا کام ہوتا ہے کہ الذی یبین الاحکام الشرعیہ ویرشد الیہا ویحذر من مخالفتہا. دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو واضح کر دے, اس کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے, اور یہ بتا دے کہ اگر مخالفت کرو گے تو خیر نہیں ہے تمہاری. یہ کام دائی کا ہے. اور عامر کس کو کہتے ہیں؟ عامر تین طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں صاحب اقتدار لوگ, الاقویاء والامراء, طاقتور لوگ, وہ ہاتھ سے معروف کا حکم دے, یہ کرنا ہے. جیسے بیٹا نماز نہ پڑھتا ہو تو باپ اسے حکم دے, دعوت نہ دے, حکم دے. دعوت اور حکم میں فرق ہے. جی انہیں بتائے بیٹا ایسا ہے ویسا ہے, نماز پڑھو گے تو نہیں, ڈنڈے کی ضرورت ہے. یہ عامر. جی اس وجہ کیسے 7 سال کے ہو تو نماز کا حکم, 10 سال کے ہونا پڑے تو فضربو, پیٹو ان کو اچھی طرح, چلو اٹھو. اب کہاں رہ گئے ایسے باپ, کہاں رہ گئے ایسے بچے, کہاں رہ گئے؟ مائیں تو پہلے دوڑا دوڑا کر کے مارتی تھی. جی اور باپ خالی گھور کر دیکھ لیتا تھا تو بچے کا پیشاب اتر دیتا تھا. اب کہاں رہ گیا؟ کچھ نہیں رہ گیا اب. جی تو ایک ہے بلانا دعوت دینا,
اور ایک ہے امر، حکم دینا اور منع کرنا، نہیں کرنا یہ موبائل نہیں دیکھنا ہے، رکھ اس کو، اور نماز کے لیے جانا ہے، یہ امر ہے. ایسا کر لے بیٹا، یہ دعوت ہے. یہ تو دعوت کی جگہ دعوت کرو، وہ دعوت کھانے والے بھی دعوت جہاں ضرورت کرو، اور جہاں دین کی دعوت دینی وہاں دعوت، اور جہاں امر کی ضرورت پڑے. تو عامر اور ناہی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے عمرا، طاقتور لوگ ہوتے، صاحب اقتدار ہوتے ہیں. کہیں شراب کھانا کھل گیا، عالم کیا کرے گا؟ العلماء